سامنے کروں گا وہ ہے نعمت الہی کے متعلق چند باتیں۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کئی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم روزمرہ کام میں لاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان ساری نعمتوں کو اتنے پیار سے دیا ہے، اس انداز سے دیا ہے کہ ایک آدمی اس میں غلطی کر بیٹھتا ہے۔ غلطی کیا کر دیتا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ مال کی ہو یا اولاد کی ہو، سننے کی، دیکھنے کی، دوڑنے کی، صحت اور تندرستی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اس میں آدمی غلطی کیا کر دیتا ہے کہ درمیان سے اللہ رب العالمین کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے آج میں اچھے سے کھا رہا ہوں، اچھے سے پی رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اسی لیے میں فری ہوں۔ یہ کہنا بھول جاتا ہے کہ آج اگر میں تندرست ہوں تو یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، آج اگر میرے پاس اولاد ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، آج اگر میں مالدار ہوں، مال والا ہوں تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو نعمت کے تعلق سے سب سے پہلی چیز اور پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے اور جس پر عمل کرنا ہے وہ ہے اعتراف نعمت۔ نعمت کا ہمیں اعتراف ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی فلاں فلاں نعمتیں ہمارے پاس ہیں، فلاں فلاں نعمتوں سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ کئی ایسے لوگ آج معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں زمین، جائیداد، مال، دولت، یہ سب دیا ہوا ہے، لیکن جب آپ ان سے سامنا کریں گے، ان کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ کسی طرح کا میں مزدوری کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پہناوے سے، ان کے کھان پین سے اللہ رب العالمین کی نعمت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تمہارے رب نے جو نعمت تمہیں دے رکھی ہے اس کو آپ بیان کیجئے، اس کا اعتراف کیجئے، اس کو بتائیے۔ اگر آپ بہتر سے بہتر کھا سکتے ہیں تو آپ کو پیٹ کاٹ کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے کہ آپ چپل پہن کر چل سکتے ہیں تو آپ اپنے پیر کو دھول مٹی میں گندا کر کے، ایڑیوں کو پھٹا پرانا چھوڑ کر ایسے ہی مت رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے کہ آپ ایک بہترین اور معتدل لباس پہن سکتے ہیں تو آپ پھٹی ہوئی دھوتی میں معاشرے میں مت ٹہلیے، چوراہے پر مت گھومیے۔ آپ اس کا اعتراف کیجئے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو اے میرے پڑوسی، میرے بھائی، یہ تو بھی کھا لے، تیری کوئی ضرورت ہے مجھے بتا دیا کر، تیری کوئی پریشانی ہے مجھ سے بول دیا کر، یا آپ خود جا کر اپنے معاشرے کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیا کریں، دیکھا کریں۔ یہ اعتراف نعمت، یہ پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ نعمت کے تعلق سے دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ ساری کی ساری نعمتوں کی جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے۔ آپ نے اچھا گھر بنا لیا، اس کے اوپر آپ کو لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن آپ چوراہے پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بیٹے کو میں نے بڑی محنت سے سعودیہ بھیجا تھا، 1 ایکڑ زمین بیچا ہے تب جا کر وہ سعودیہ پہنچا ہے، آج یہ لوگ گھر دیکھ رہے ہو، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم بیچ سے اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، انبیاء اور رسول کے طریقے کو دیکھیں، میں مثال
عرض کروں گا اور اختصار کے ساتھ کروں گا، باتیں لمبی ہو جائے گی اور بھی لوگوں کو آپ کو سننا ہے۔ آپ اس مثال کو سنیے کہ ہمیں نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، وہ کتنی بڑی نعمت کیوں نہ ہو، آپ نے کتنا بڑا کام کیوں نہ کر دیا ہو، اس کو آپ کو کہنا یہ ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی مہربانی، میرا کچھ نہیں ہے، مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں تو اپنی مرضی سے چل بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو روٹی کا ایک لقمہ ہمارے حلق کے اندر نہیں جا سکتا، اسی پر ہماری روح نکل سکتی ہے۔ تو ہمیں ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ آپ نے قرآن میں جو لوگ سورۃ الکہف پڑھتے ہوں گے، ایک بادشاہ گزرے ہیں حضرت ذوالقرنین۔ جب انہوں نے دو پہاڑی کے درمیان ایک دیوار بنائی، لوہے کی مضبوط لوہے کی چادروں سے ایک دیوار تعمیر کی تاکہ یاجوج اور ماجوج کی جو فوج ہے وہ اس طرف آ کر فساد نہ کرے۔ جب دیوار بن کر تیار ہو گئی، مضبوط دیوار، لوہے کی بڑی بڑی چادریں، اس میں تانبے پگھلا کر اس کو اتنا مضبوط بنا دیا گیا، لیکن اس دیوار کے بننے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھا میں نے کتنے اچھے سے بنا دیا، اب تم لوگ ٹینشن مت لینا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے پورا ہوا ہے، جب میرے رب کا فرمان آئے گا یہ جو چادر ہے، یہ دیوار ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اپنا ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کتنا ظلم کیا، کنویں میں ڈال دیا، بازار میں بیچ دیا، بازار میں گئے غلام بن کر رہے، ان کے اوپر الزام لگایا گیا، جیل میں ڈال دیے گئے۔ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوئی ان کی نیک نیتی کی وجہ سے، جس شہر کے یہ غلام تھے، جس شہر کے یہ جیل میں ایک قیدی تھے، جب ان کو تخت پر بٹھا دیا گیا تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنے سال جیل میں رہ کر آیا ہوں، اتنا دکھ سہا ہوں، اتنی پریشانیاں جھیلا ہوں، برداشت کیا ہوں، تب جا کر آج یہ مقام ملا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا، پردانی میں اگر کوئی 10,000 بانٹ دے اور جیت جائے تو ایک مہینہ کے بعد ضرور کہتا ہے اتنا پیسہ کھلایا تھا تبھی جا کر جیتا ہوں، یہی کہتا ہے۔ اور یہ بادشاہ بنے